اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے. یہاں دنیا کو آج اور آخرت کو کل کہا گیا. انسان کی زندگی یہی 2 دن ہے، ایک دن جو یہاں گزار رہے ہیں اور ایک دن جو کل آنے والا ہے. کرنا کیا چاہیے؟ آج کے دن میں کل کے لیے کام کریں، یہ معنی ہے اس کا. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے. صرف آج کی فکر نہ کرے اور صرف آج کے لیے کام نہ کرے، بلکہ اپنے کل کے لیے کرے. اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، اپنی کیئر کرنا بھی بھول گئے. یہی لوگ فاسق ہیں. دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی برابر نہیں ہوتے. دنیا میں ان کے اخلاق، اعمال، معاملات ایک جیسے نہیں ہوتے. جنت میں جانے والے ہی دراصل کامیاب ہونے والے ہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. یعنی یہ اتنا بھاری کلام اور اتنی زبردست بات ہے کہ اگر کسی پہاڑ پہ اترے تو وہ بھی پھٹ جائے. لیکن ان لوگوں کے سینے میں دل کتنے سخت ہیں کہ جو روز قرآن سنے اور پھر بھی ان کے اندر نرمی نہ آئے. قرآن انسان کو خاشع بناتا ہے، انسان کو توڑ کے نیا انسان بناتا ہے، متصدع کر دیتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اس کے خیالات میں بھونچال لے آتا ہے، اس کے دل میں نرمی پیدا کر دیتا ہے اور اس کے رویے اور اس کے معاملے کے اندر خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خاشع ہمبل، بات کرنے میں، معاملہ کرنے میں، رویے میں عاجزی، خشوع، اللہ کے آگے بھی جھکے ہوئے، بندوں کے آگے بھی جھک کے بات کرنے والے، نہ کہ تڑی دے کے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں. کس لیے غور و فکر کیوں؟ تاکہ وہ اندھیروں سے نکلیں، ہدایت پائیں، صحیح رستے پہ چلیں. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. عالم الغیب والشہادہ، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا. هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور رحیم ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. الملک، بادشاہ حقیقی. القدوس، نہایت مقدس. السلام، سراسر سلامتی. المؤمن، امن دینے والا. المہیمن، نگہبان. العزیز، غالب. الجبار، اپنا حکم بزرگ نافذ کرنے والا. المتکبر، بڑا ہی ہو کر رہنے والا. سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے. اس کے لیے ہے اچھے اچھے نام. ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے. سورت کے شروع میں بھی تسبیح کی بات اور سورت کے آخر میں بھی تسبیح کی بات، لہٰذا آپ بھی کر لیجئے اللہ کی تسبیح. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سورۃ الممتحنہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرنے کے لیے اقدام کر رہے تھے اور اس کی تیاری کر رہے تھے تو آپ نے یہ پورا منصوبہ بہت خاموشی کے ساتھ بنایا تاکہ مکہ والے تیاری نہ کر سکیں. وہ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ بھی تیاری کر لیتے تو لڑائی ہو سکتی تھی. اس وقت ایک بدری صحابی جن کا نام حاتب بن ابی بلتہ تھا، انہوں نے اس منصوبے کو مکہ والوں کے نام ایک خط میں لکھ کے بھیج دیا خفیہ طور پر، تاکہ مکہ والے خوش ہو جائیں اور ان کے اہل و عیال کو تکلیف نہ دیں اس احسان کو مان کر. مگر وحی کے ذریعے آپ کو پتہ چل گیا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
پیچھے بھیجا اس عورت کے جس نے مکہ جاتے ہوئے خط کو اپنے جوڑے کے بالوں کے اندر چھپایا ہوا تھا. تو حضرت علی نے ان کی تلاشی لی اور وہ خط واپس لے لیا، کیونکہ اگر وہ خط پہنچ جاتا اور مکہ والوں کو پتہ چل جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ چڑھائی کرنے والے مکہ فتح کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں، تو حرم کی حرمت بھی پامال ہوتی اور وہ لوگ بھی لڑنے ورنے پہ تیار ہو جاتے اور بہت خون ریزی ہوتی. لیکن حیرت کی بات ہے کہ دنیا کا اتنا بڑا انقلاب بغیر کسی جنگ کے اور بغیر کسی لڑائی اور خون خرابے کے تاریخ میں اس کی دوسری مثال نہیں ملتی. تو یہاں اہل ایمان کو پھر ان جنرل سب کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جو مجھ سے دشمنی کر رہے ہیں تم اپنے بیوی بچوں کی خاطر ان سے دوستی مت کرو. اس سے ایک بہت اہم اصول زندگی کا نکلتا ہے، ذاتی فائدے کے لیے اجتماعی فائدے کو نقصان نہ دو. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں. اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلاوطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لائے، تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو. تم چھپا کر ان کو دوستانہ کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کے کرتے ہو اور جو علانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں. جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا. ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پہ قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں تکلیف دیں. یہ ہے تمہارے دشمنوں کا خیال تمہارے بارے میں. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ، لیکن کیا ہے کہ اگر انسان کفر بھی کر لے تو قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی نہ تمہاری اولاد. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر. قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی، نہ بہن بھائی، نہ والدین، نہ اولاد، اور نہ تمہاری اولاد. اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے. یعنی قیامت کا دن اتنا سخت دن ہوگا کہ ہر انسان اکیلا رہ جائے گا اور پھر اپنی ہی اولاد، اپنے ہی رشتہ دار، والدین سب ساتھ چھوڑ جائیں گے. تو کبھی بھی کسی کی خاطر اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالیں کہ اللہ کی ناراضگی کا کام کر کے اپنے سے اللہ کو ناراض کرتے، ایسا نہ ہونے پائے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو قطعی بیزار ہیں. یعنی انہوں نے تو اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کر لی دین کی وجہ سے. ہم نے تم سے کفر کیا، ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ. مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنا ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں. یعنی دعا کروں گا، قبولیت تو صرف اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. اور ابراہیم اور اصحاب ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ تھی، اے ہمارے رب علیک توکلنا، تجھ پر ہم نے توکل کیا، بھروسہ کیا، وإلیک انبنا، تیری طرف ہم نے رجوع کیا، وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف واپس پلٹنا ہے. اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، اور اے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے. ان لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ روز آخر کا امیدوار ہو. اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے. اور یہ خوشخبری آپ کی پوری ہوئی بھی. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تجھ سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے. یعنی ایسے لوگوں سے انسان دوستی نہیں کر سکتا جو دین کی وجہ سے تم سے لڑتے ہوں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے. ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں
تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ انسان تو ظاہر پر ہی معاملہ کر سکتا ہے۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال۔ ان کے کافر شوہروں نے جو ان کو مہر دیے تھے وہ انہیں پھیر دو، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کرو۔ مہر کی ادائیگی ہر جگہ شرط بتائی گئی نکاح کے لیے، اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو۔ جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے وہ واپس مانگ لیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو۔ اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا پکا وعدہ کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائیں مغفرت کرو۔ یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب کیا ہے، جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہوں۔ سورۃ الصف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ ہر سورت تسبیح کی یاد دلا رہی ہے۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے، یعنی کوئی چیز اوپر ہے یا نیچے، سبھی تسبیح میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ یہ تو منافقین کا شیوہ تھا، یہ تو شیطان کا کام ہے۔ اہل ایمان تو ایسے نہیں ہوتے۔ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو، یعنی بڑے بڑے پلان بناؤ، بڑے بڑے منصوبے، بڑی بڑی باتیں کرو، لیکن اس کے بعد پریکٹیکلی کچھ ہاتھ میں نہیں، عمل کچھ بھی نہیں۔ اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ صرف جنگ کے موقع کے لیے نہیں، بلکہ کسی بھی ایسے کام میں جہاں آپ اللہ کی خاطر جمع ہوئے ہوں، دین کا کام کر رہے ہیں، چاہے نماز ہو، چاہے درس و تدریس ہو، یا کچھ اور کام ہے، ان میں اجتماعیت اور ڈسپلن بے حد ضروری ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں جو لوگ صف ملاتے ہیں ان کا کتنا بڑا اجر ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں جو لوگ صفوں کو ملاتے ہیں۔ آج کل اکثر لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، جماعت میں خواتین بھی پڑھتی ہیں جا کر مسجدوں میں، لیکن صف نہیں بناتی۔ یاد رکھیے، صف نہیں ٹھیک، نماز بھی نہیں۔ صف بنانا نماز کا حصہ ہے، اور صف بن نہیں سکتی جب تک آپ کے اندر نرمی نہ ہو اور آپ دوسرے سے تعاون نہ کریں۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ آپ پاؤں ملانے کی کوشش میں آگے بڑھ رہے ہیں اور دوسرا اپنا پاؤں ادھر کیے چلے جا رہے ہیں، یعنی آپ اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور وہ ادھر جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح صف اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک دونوں طرف سے اصلاح نہ ہو۔ فرمایا جو شخص صف کا شگاف پر کرے گا اس کے بدلے اللہ اس کا درجہ بلند کرے گا۔ گویا آپ ہر روز مسجد جاتے ہیں، نظر رکھیے صفوں پر، جہاں خالی جگہ اس جا کے اس کو پر کیجیے۔ یہ نہیں کہا میں نے اپنا مصلی بچھا لیا، اب میری تو یہ جگہ، اب جس نے آنا میرے ساتھ آ جائے، میں نہیں جا رہا کہیں۔ یہ بھی تکبر کی علامت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے مسجدوں میں عموماً اعلان کرتے ہیں کہ صف درست کر لیں۔ ایک جگہ میں نماز پڑھی تھی تو بہت خوبصورت بات کہی امام صاحب نے کہ لینو فی ایدی اخوانکم، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم پڑ جاؤ، نرمی کا مظاہرہ کرو اور صف برابر کر لو، کیونکہ ہر کوئی جکڑا ہوا ہے، اپنے اندر ہی اکڑا ہوا ہے
اور دوسرے کے ساتھ ملنے کی کوشش نہیں کر رہا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ صف برابر ہی نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شگاف کو پر کرے گا، یعنی صف کے خالی جگہ کو ملا، یا تو صف ملا کر، یا زیادہ ہے تو وہاں جا کر اس کو بھر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے اور اس کا ایک درجہ بلند کریں گے. اتنا بڑا اجر ہے. تو آپ ہر روز کئی درجے بڑھا کر آئیے اپنے. بعض اوقات میں دیکھتی ہوں کہ کچھ لوگ آتے ہیں جہاں جگہ ملی وہیں کھڑے ہو گئے، یہ ذرا کھلی ہے، ذرا آرام سے پڑھیں گے. یہاں کیا فائدہ ایسی کھلی آرام سے پڑھنے کا جو قبول ہی نہ ہو. آپ ساری ایکسرسائز کیے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. اور خصوصاً جو لوگ کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم تو شاید اس حکم سے بالا ہی ہیں. کوئی کہیں کرسی کر لیتا ہے، کوئی کسی رنگ کی کرسی لا کے ڈال دیتا ہے، کوئی آرام دہ چیئر لے کے آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ساری صف خراب ہو جاتی، بالکل خشوع نہیں آتا. کامیاب تو وہ لوگ ہیں جن کی نمازوں میں خشوع ہو. اگر آپ سب لگ جائیں گے تو تبھی صفیں درست ہوں گی، اور صفیں درست ہوں گی تو نماز بھی بہت اچھی ہوگی. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو صف بستہ ہو کے لڑتے ہیں، گویا سیسا پلائی دیوار ہے، ایک دیوار، اور اس میں آگے پیچھے بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ آگے تو پیچھے ہو جائے، کوئی پیچھے تو آگے ہو جائے، اور کندھے کے ساتھ کندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے برابر ہو جائے. کیونکہ اگر پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملے ہوئے تب بھی سیسا پلائی دیوار نہیں بنتی، وہ نیچے سے خلا رہ جاتے ہیں. شروع میں بھی سمجھتی تھی کہ پاؤں ملانے سے شاید میں گر جاؤں گی یا معلوم نہیں کیسے کھڑی ہوگی، لیکن بلیو می کہ جب سے میں نے اس سنت پہ عمل کرنا شروع کیا، نماز کی کوالٹی بھی بڑھی اور سب واقعی اسی وقت درست ہوئی جب پاؤں ملائے. کیونکہ پاؤں کے ساتھ بھی ہم بالکل جڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیونکہ بعض لوگ پاؤں ملانے کا الٹا مطلب لیتے ہیں، وہ دوسروں کے پاؤں ملانے کی بجائے اپنے پاؤں ساتھ ملا لیتے ہیں، خود اور اپنے اندر ہی گھس جاتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی. کیا کہی تھی؟ یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی بنی اسرائیل کی شامت کیوں آئی تھی، زوال ان پر کیوں آیا تھا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کو ستایا تھا. نبی کو ستانا کیا ہے؟ اس کی بات نہ ماننا یا اس کی بات کے اپوزٹ کام کرنا. اور اس طرح ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے. یعنی ایک انسان جب ایک دفعہ غلط راستے پہ جاتا ہے اور پھر دوبارہ اس کو سمجھایا جائے، وہ اور آگے چلا جائے اور سمجھا جائے اور چلا جائے، تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ بالکل ہی وہ حق سے دور ہو جاتا ہے، اصل سے دور ہو جاتا ہے. اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور اس میں بھی آپ دیکھیے پہلے صف کی بات کہی گئی، پھر رسول اور امت کی بات کی گئی. ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ڈسپلن ہو، سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے. ایک روز میں فزیو تھراپی کے لیے گئی تو ہوا یہ کہ وہ آپریٹرس ایک دوسرے سے شیئر کر رہے تھے شاید، یا ایک دوسرے کی ہیلپ لے رہے تھے. تو ایک نے دوسرے کو آواز دی تو دوسری خاتون کہتی ہیں کہ آئی ایم ہیئر فار یو، اور اتنے پیار سے کہا کہ میرے دل کے اندر وہ بات اتر گئی. میں نے کہا کسی مسجد میں آپ کو یہ آواز نہیں ملے گی کہ آئی ایم ہیئر فار یو. کسی دینی ادارے میں، کہیں دین کا کام کرنے والوں میں آپس میں یہ محبت نہیں ملے گی جو صرف دنیا کے بزنس اور دنیاوی فائدوں کے لیے لوگوں کے اندر ایک دوسرے سے تعاون پایا جاتا ہے. ہم اللہ کی خاطر آتے ہیں اور ایک دوسرے سے کوآپریٹ نہیں کرتے. کہاں لوگ دنیا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دنیا کے لیے کام کرتے ہو، آپس میں ماحول کو خوشگوار کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اتنے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں. تو وہ تو تجارتی اخلاق ہے، دینی اخلاق کہاں ہے؟ تو دین کا کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ صف یعنی ڈسپلن ہر کوئی اپنی جگہ پہ نہ اور ہر ایک خلا پل کرے. یہ نہ کہ یہ میرا کام نہیں، میری ڈیوٹی فلان جگہ ہے، مجھے اس سے زیادہ مت کچھ کہو. مجھے پہلے تو آپ نے نہیں کہا تھا، اب کیوں کہہ رہے؟ بھی پہلے ضرورت نہیں تھی، اب ضرورت پڑ گئی آپ کی. تو صف میں بہت سارے سبق ہیں، اس وقت ٹائم نہیں ہے. اصل جو میسج ہے وہ کیا ہے؟ آرگنائزڈ، ڈسپلن اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنے کی صلاحیت، جیسے مارچ پاسٹ ہوتا ہے. اور دوسری چیز کہ لیڈر جو کہے اس کی سنی بھی جائے، کیونکہ اگر ہر شخص اپنی مرضی کرنے لگے گا
اگر کسی کشتی میں سب بیٹھے ہیں، ہم سب یہاں ایک سمجھے جی ہال ہے نا، ہم سب ایک کشتی کی طرح ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مثال سے اس بات کو سمجھایا کہ جیسے کچھ لوگ کشتی پہ جا رہے ہوں اکٹھے مل کر، اور اوپر نیچے کے 2 پورشن میں ڈیوائیڈ ہو جائیں، کچھ اوپر والے حصے میں چلے کچھ نیچے ہو، اتنے میں ایک شخص اوپر پانی لینے جائے، اوپر والے پانی نہ دے اس کو، تو وہ نیچے آ کے کشتی کے پیندے میں سوراخ شروع کر دے، تو کیا ہوگا؟ اگر دوسرے اس کو روکیں گے نہیں تو کشتی میں پانی بھر جائے گا، نیچے والے بھی ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے، سبھی ڈوبیں گے۔ وہ بھی ڈوبیں گے جو نئی کشتی میں سوراخ کر رہے، اور وہ بھی ڈوبیں گے جنہوں نے روکا نہیں ہے، اور وہ تو ڈوبے گا ہی جس نے سوراخ کیا سب کے لیے۔ تو بعض اوقات ایک شخص غلط کام کر رہا ہوتا ہے، ایک شخص ڈسپلن توڑ رہا ہوتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے جو کام خراب ہوتا ہے وہ پورے ادارے کو لے ڈوبتا ہے، وہ پوری کشتی ڈوبنے لگتی ہے، سب کو جھٹکا لگتا ہے۔ تو اس لیے یہ صرف کسی ایک بندے کا ہی فرض نہیں، سب کا ایک فرض بنتا ہے کہ ایک دوسرے کو برے کام سے بھی روکیں، غلط طریقے سے بھی روکیں، اور مل جل کر کام کریں، یعنی صرف اپنے فائدے کو نہ دیکھیں، اجتماعی فائدے کو دیکھیں، کیونکہ جب تک ہم سب کا فائدہ نہیں سوچیں گے، سب کے لیے بھلائی نہیں کریں گے، ہماری بھلائی ہو نہیں سکتی۔ یہ فطرت کا قانون ہے، اللہ کا ایک طریقہ ہے۔ تو بنی اسرائیل کو زوال کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی بات نہیں مانی، اپنے لیڈر کی بات نہیں مانی، اور فرقوں میں بٹ گئے، تفرقہ بازی کی۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام درمیان میں تھے، پیچھے موسیٰ علیہ السلام، آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بھی تصدیق کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بشارت دی۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور ایک رسول کی بشارت لایا ہوں، یأتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا۔ احمد کا معنی وہ شخص جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، یا وہ جس کی دوسرے لوگ بہت زیادہ تعریف کریں، نہایت قابل تعریف شخص۔ تو بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے رسول کی واضح الفاظ میں بشارت دی، اور انجیل میں اس کا ذکر بھی موجود ہے، تفصیلات کا وقت نہیں لیکن بشارت موجود ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، پھر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سری دھوکہ ہے، سحر ہے، فریب ہے۔ یعنی وہ نبی جب آ گیا اپنی نشانیوں کے ساتھ تو بنی اسرائیل نے اور امت عیسیٰ نے کیا کیا؟ کہا یہ تو جادو ہے، تو دھوکہ ہے، ہم نہیں مانتے آپ کو۔ اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے، یعنی جو اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو جھوٹا قرار دے۔ یہ اللہ پہ بہتان باندھنا ہے نا، اللہ نے نبی بھیجا، اس نے کہا میں نے رسول بھیجا، ہم کہ نہیں آپ نے تو کوئی نہیں بھیجا، یہی ہے جھوٹ باندھنا۔ حالانکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو، مسلمان ہونے کے لیے کہا جا رہا ہو، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، جھوٹے پروپیگنڈے سے، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ اسلام کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا اہل کتاب کی طرف سے ہر دور میں ہوتا رہا، لیکن اس کے باوجود اسلام پھیلتا رہا، سروائیو کرتا رہا، اور آئندہ بھی سروائیو کرے گا، کیونکہ خالی باتوں سے کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا۔ اب دیکھیے کہ جتنا اس وقت ہر طرف سے یہ الغار اسلام اور اسلام والوں پر ہے، مختلف طرح کے پروپیگنڈے کی، اگر یہ کسی اور کے بارے میں ہوتی تو بیٹھ ہی جاتا۔ اگر کوئی کسی کمپنی کے بارے میں 2-4 بھی باتیں بری کہہ دے تو سارا اس کا بزنس ٹھپ ہو کے رہ جاتا ہے، جھوٹی خبر بھی مشہور ہو جائے تو سارا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کہی گئی، لیکن اس کے باوجود سب ٹھیک ہے، چل رہا ہے۔ یہ اصل میں تو حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا نا، اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ ضرورت اس بات کی کہ ہم اس نور کی قدر کریں اور ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اس نور کو پھیلانے والے ہیں۔
هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم، کیا میں بتا دوں تم کو، علی تجارت، ایک ایسی تجارت کے بارے میں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تم کو دردناک عذاب سے بچاتی ہو. اگر تم دردناک عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ آؤ ایک تجارت کرو، بزنس ڈیل. اب دیکھیے کہ دنیا میں اگر ہمیں کوئی کہے کہ آؤ انویسٹمنٹ کرو، تجارت کرو، آؤ کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، تم پیسہ لگاؤ میں کام کرتا ہوں، تو ہم کیا کہیں گے؟ خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا کہ کوئی اپرچونٹی ملی، ہم کہیں گے ہمارے تو قسمت ہی جاگ گئی. یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آؤ ایک تجارت کرو، آؤ میرے ساتھ بزنس کرو. کیا ہے وہ؟ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. اوکے، لے آئے. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد کرو، اپنی جانیں لگاؤ، سخت محنت کوشش اور مشقت کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے. جہاد کیا ہے؟ بہت بڑی کوشش کو جہاد کہتے ہیں، بہت سخت محنت اور کوشش کو کہتے ہیں. جہاد آرام کی اور عام زندگی نہیں ہوتی، جہاد کنوینئنس کی زندگی نہیں ہوتی، وہ سخت محنت کا کام ہوتا ہے. اور کون سا کام؟ اللہ کے دین کا کام، اللہ کے دین کی خدمت کا کام. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یغفر لکم ذنوبکم، ملے گا کیا؟ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. ویدخلکم جنات، تمہیں جنتوں میں داخل کر دے گا. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، ایک اور چیز بھی دے گا جس کو تم پسند کرتے ہو. نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد اور قریبی فتح. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دے دو مومنوں کو، ایمان والوں کو بشارت دے دو. کس بات کی؟ کہ اگر وہ اللہ رسول پر ایمان لا کر اپنے جان اور مال دونوں اللہ کے راستے میں لگائیں گے، اللہ کے دین کی خدمت میں لگائیں گے اور سخت محنت کریں گے، تو ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. حدیث میں آتا ہے خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور مجھ پر ایمان لایا. اور 7 مرتبہ خوشخبری ہے ان کے لیے جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا. مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لایا. اور پھر ہم کیا چاہتے، کیا دعائیں کرتے کہ ہمارے دلوں میں بھی اللہ ویسے ہی محبت ڈال دے جیسے صحابہ کے دلوں میں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ خوشخبریاں کن کے لیے ہیں؟ جن کا ایمان بھی ہو اور جن کا عمل بھی ہو، اور عمل ڈھیلا ڈھالا نہ ہو بلکہ سخت محنت والا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ کے مددگار، اللہ کو مدد چاہیے، اللہ کو کوئی مدد نہیں چاہیے. اللہ تمہاری مدد کا محتاج نہیں، لیکن اللہ تم کو شرف بخشنا چاہتا ہے. اپنے دین کے کام میں خدمت کو وہ اپنی مدد کے برابر قرار دے رہا ہے. اب دیکھیے دنیا میں اگر کوئی اپنے کام کے لیے آپ کو بلاتا ہے تو 2 طرح کے لوگ ہوتے. ایک وہ جن کا آپ کام نہیں کرنا چاہتے، وہ اگر آپ کو کہنا ذرا ادھر آئیے یہ کام کیجیے تو آپ کو مصیبت پڑ جاتی، آپ بچتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کام کرنے کا آپ کو شوق ہوتا ہے اور آپ کو خوشی ہوتی ہے. جب وہ اپنے کام کے لیے بلاتے ہیں تو آپ کیسے جاتے ہیں؟ خوشی سے. مثلا آپ کی کسی بہت عزیز دوست کی شادی ہو رہی ہے اور اس کی پیکنگ کرنی ہے، تو کیسے جائیں گے؟ کس شوق سے؟ شاپنگ کرنی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے تو کبھی ماموں کی شادی ہے، کبھی کزن کی، کبھی کسی کی، تو وہ ایک پورا سین ہوتا تھا کہ جی شادی کی شاپنگ پہ جا رہے ہیں.
اور وہ اتنی ہلچل اور ایکسائٹمنٹ گھر کے اندر ہوتی تھی کہ اب سب آج آیا اور آج سب شاپنگ پہ جا رہے ہیں اور دلہن کے لیے کپڑے لینے جا رہے ہیں، فلاں لینے جا رہے ہیں. تو اس میں اتنی ضد کرتی تھی کہ مجھے ساتھ جانا ہے، اور روتے دھوتے چمٹ کے ساتھ چلی جاتی تھی کہ میں اس سے پیچھے رہنا ہی نہیں چاہتی، ساتھ ہی جانا ہے. اور سارا دن صرف دیکھتی رہتی تھی کہ تو کپڑا کیسے کاٹ رہے ہیں، کیسے سی رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس چیز کی دکان میں کیا ہوتا ہے، میک اپ کی دکان ہے، زیور کی ہے، بس صرف شوق. تو بات یہ کہ جس چیز میں انسان کو شوق ہوتا ہے اس میں رو دھو کے چمٹ کے کسی بھی طرح چل پڑتا ہے. یہاں اللہ ہمیں بلا رہا ہے، آؤ میری مدد کرو، آؤ میرا کام کرو، یہ میرے دین کی خدمت کا کام ہے. کس دل سے جائیں گے؟ بوجھل مشکل سے نہیں، خوشی سے. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جس طرح عیسی ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار، اور حواریوں نے جواب دیا تھا ہم ہیں اللہ کے مددگار، نحن انصار اللہ. اس سے بڑا کوئی ٹائٹل، کوئی اعزاز، اس سے بڑی کوئی جاب، اس سے بڑا کوئی کام کہ انسان اپنے گھر سے نکلے صرف اور صرف اللہ کے دین کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا. وہ کفرت طائفہ، اور ایک نے انکار کر دیا. یعنی ساتھ چلے، پھر ساتھ چلنے والوں میں سے کچھ تو چلتے رہے اور کچھ پیچھے رہ گئے. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی. فاصبحوا ظاہرین، اور وہی غالب ہو کر رہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہود نے تو حضرت عیسیٰ کا انکار کر دیا اور ان کو سوری چڑھانے کے لیے بادشاہ وقت سے مل کے سازشیں کی اور اس کے لیے پورا انتظام بھی کر لیا. اور اس کے برعکس جو آپ کی دعوت پر ایمان لائے تھے وہ صرف 12 تھے، گنتی کے چند لوگ. کہاں پورا شہر، پوری مملکت کے لوگ، اور کہاں چند لوگ، اور ان میں سے بھی ایک نے دھوکہ دے دیا. تو وہ جو مخلص تھے، حواری کہتے ہی اس کو کہ جس حور کہتے سفیدی کو، آنکھوں کے اندر سفیدی جو ہوتی ہے اس کے لیے حور کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو جن کے دل بالکل صاف کپڑے کی طرح صاف تھے، شفاف، خالص اللہ کے لیے نکلے تھے، کوئی ذاتی غرض اور کوئی پرسنل بینیفٹ نہیں تھا ان کے مد نظر. اللہ نے ان 11 کی کوششوں میں کتنی برکت ڈالی، کہاں تک پھیلتے چلے گئے. آج تک اثرات آپ دیکھیں. آپ دیکھیے کہ ٹھیک ہے بگاڑ آ گیا، عقائد خراب ہوئے، سب کچھ، لیکن وہ نام تو ہے نا. اس نام کے ماننے والے یا اس مشن کے ساتھ دینے والے تو کس طرح صرف خود نہیں کر کے گئے، آئندہ نسلوں میں وہ اثرات چھوڑ کے گئے. اور ایک نسل، ایک جنریشن دوسرے کے اندر ایسے پیغام ڈال کے جاتی ہے کہ وہ اگلی آنے والی اس سے بھی زیادہ کام کرنا شروع کر دیتی. کہاں ہیں آج ایمان والے جن کے پاس سچائی ہے، جن کا یہ فرض بنتا ہے کہ پوری دنیا تک لے جائے اللہ کی بات کو، اللہ کے اس کلام کو؟ ان کے دل کیوں نہیں صاف؟ ان کے اندر کیوں نہیں وہ اخلاص؟ کیوں نہیں وہ تڑپ؟ کیوں نہیں وہ جاں فشانی؟ کیوں نہیں وہ قربانی؟ کیوں نہیں وہ مال اور جان لگانے کا شوق؟ جب کوئی ذرا تھوڑا سا بھی کچھ لگاتا ہے اللہ ڈھیروں برکت ڈال دیتا ہے. کہاں یہ کہ اگر سب لگانے لگ جائیں، کہاں بات جائے، دنیا میں ایک شخص نہ رہ جائے جو اندھیرے میں ہو، سب تک قرآن کا نور پہنچ جائے. لیکن یہ اس وقت زوال ہوتا ہے جب دین کا دعویٰ تو ہم کرتے ہیں لیکن قربانی کے درجے پر اس کو نہیں لیتے اور اس کے لیے اپنے آپ کو پھر پیش نہیں کرتے اور سمجھتے کہ چند لوگوں کا کام ہے بس وہی کریں اور ان کے لیے کافی ہے. بس ٹھیک ہے، اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ صرف چند لوگ ہی کریں تو پھر چند کے اعتبار سے یہ سب ہوگا نا. ہر ایک کی کمائی اس کے اپنے لیے ہے، یہ ہر ایک کا اپنا اعزاز ہے، ہر ایک کا اپنا فائدہ ہے. لیکن یہ وہ راہ ہے جس میں قربانیاں ہیں، آرام نہیں، مشقت ہے، جاں فشانی ہے. آج آپ اگر دیکھیں کہ اس وقت بھی مشنریز کس کس طریقے سے کہاں کہاں کیسے کیسے کام کریں، بعض اوقات مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کوئی آئیڈیا، کوئی طریقہ، کوئی راستہ چھوڑا نہیں جس کے ذریعے انہوں نے اپنا پیغام نہ پہنچا اور آج بھی پہنچا نہ رہے.
ایک روز مجھے خط دیا گیا یہاں جو میرے نام سے تھا، تو میں نے کہا پتہ نہیں کس نے مجھے کوئی خط لکھا ہے. جب میں نے اسے کھولا تو اس کے اندر اردو میں لکھا ہوا مسیحیت کا پیغام، اور تھا بھی کن کی طرف سے، میکیڈم روڈ پر ہی کوئی جگہ ہے جہاں پر یہ لوگ کام کر رہے ہیں. میں نے کہا میکیڈم روڈ پر الہدا کو تو آج تک توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اپنی روڈ پر رہنے والے کام کرنے والوں کو ایک اچھا پیغام لکھ کر دے آئیں، رمضان کی مناسبت سے ہی دے دیں. اپنے ہی دائرے میں گم اور بند ہے، اور کہاں ان کو یہ پتا ہے کہ یہ سینٹر اردو میں کام کرتا ہے، یہاں اردو والے لوگ آتے ہیں، تو یہاں ہمارا پیغام پہنچ جائے. ہمارے پاس کاغذ نہیں ہے، یا لکھنا نہیں آتا، یا فولڈ کرنا نہیں آتا، یا لفافے میں بند کرنا نہیں آتا، یا ایڈریس لکھنا نہیں آتا، یا کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے، یا جذبہ ہی نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر ہمیں کبھی جوش جذبہ جنون آ جائے تو الٹی سیدھی اپنے ہاتھ سے چند باتیں لکھ کر یا چند باتیں بول کر ہم کہتے فرض ادا. یہ کلیکٹیو ایفرٹ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. ایک سوچتا ہے، دوسرا ٹائپ کرتا ہے، تیسرا پرنٹ نکالتا ہے، چوتھا بند کرتا ہے، ایک ایڈریس لگاتا ہے اور اگلا آگے پہنچاتا ہے. پورا ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، ایک چین ہوتی ہے جیسے کام کرتی، جیسے کوئی فیکٹری کام کرتی ہے، اول سے آخر تک. تب کاموں میں خوبصورتی ہوتی، تب سب تک پہنچا جا سکتا ہے. ایک چاکلیٹ بنتی ہے دنیا کے ہر شہر میں آپ کو مل جائے گی. کٹ کیٹ لے لے، کہیں جا کے پوچھ لے، ہر جگہ مل جائے. کیسے پہنچا لی انہوں نے کٹ کیٹ ہر جگہ؟ اللہ کا نام ہم کیوں نہیں پہنچا سکتے ہر جگہ؟ ان کو چند پیسے دنیا میں ملتے اور ہمیں جنت کا کوئی یقین نہیں. مشکل یہ ہے کہ جیسے پیچھے آج آپ نے پڑھا کہ ان کے اندر نرم دلی ہے، نرمی ہے، ایک دوسرے سے تعاون ہے، ڈسپلن ہے. یہ بیسک کیریکٹرز ہوتے ہیں مل کے کام کرنے کے. جب یہ آ جاتے ہیں پھر ٹیم کأنہم بنیان مرصوص، ایسی مضبوط دیوار بنتی، ایسی مضبوط عمارت بنتی ہے کہ جس کو بڑے بڑے زلزلے اور طوفان نہیں ڈھا سکتے. وہ سروائیو کر جاتی ہے. آس پاس کی ساری عمارتیں گر جاتی ہیں، وہ نہیں گرتی کیونکہ اس کی بنیاد میں تقویٰ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں پیغمبر ہوں اللہ کا، میں خود ہی سب کچھ کر لوں گا. ایسے نہیں انہوں نے کہا، انہوں نے لوگوں کو ساتھ ملایا، ان کو ویلکم کیا، ان کو موٹیویٹ کیا، اور پھر ان کے اندر پیغام چھوڑ کر گئے. جب وہ دنیا سے اٹھائے گئے تو گنتی یعنی 10 انگلیاں نا ہماری، تو اس میں ایک کا اضافہ کر لے، بس اتنے لوگ تھے جنہیں چھوڑ کے گئے. کیسے پیغام پھیلا. آج مسلمان اربوں کی تعداد میں ہیں، کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں، لیکن کسی کام کے قابل نہیں. یہ کتاب اللہ نے ہمیں ایسی نہیں دے دی، یہ ایک آنر ہے. اس کو پا کے ہمیں اس طرح زندگی نہیں بسر کرنی جس طرح ہم پہلے کر رہے تھے. ہمارے اندر ایک تڑپ ہونی چاہیے، ایک جذبہ ہونا چاہیے، اور اپنی آخرت بنانے کے لیے اپنی دنیا میں کام کرنے کی خواہش ہونی چاہیے. یہ زندگی سونے کے لیے نہیں ملی، آرام کے لیے نہیں ہے، عیش و عشرت کے لیے نہیں، صرف کھانا پارٹی کے لیے نہیں ہے، صرف لباس کی نمائش کے لیے نہیں ہے. یہ اس سے بڑے مقاصد کے لیے ہے کہ اپنی ضروریات پوری کر کے پھر اپنے وقت کو بچا بچا کر اپنی آخرت کے لیے استعمال کریں. میں کبھی سوچتی ہوں کہ کیا لوگوں کو اپنے آپ سے بھی پیار نہیں؟ اگر ہمیں صرف اپنے آپ سے بھی پیار ہو جائے نا تو ہم اپنے وقت کا ایک ایک منٹ قیمتی جانیں اور کسی بیکار کام میں نہ لگانا چاہیں. لیکن حقیقت یہ کہ انسان سب سے بڑا خود اپنے آپ کا خود ہی دشمن ہے. دیکھیے ایک پائی نیچے گرتی ہے نا، ایک پینس نیچے جاتا ہے تو ہم اٹھا لیتے ہیں اس کو نا، ایک پینی بھی اٹھا لیتے ہیں کہ ضائع نہ ہو. کہاں گھنٹوں ہماری زندگی کے بغیر کسی مقصد اور بغیر کسی کام کے ضائع ہوتے چلے جاتے ہیں. ہم ادھر خوشگپیاں لگا رہے ہیں، ادھر کھڑے ہیں، اس سے باتیں کر رہے ہیں، اس سے سوشلائز کریں، کام ہمارے دھرے کے دھرے ہیں، سارے پروجیکٹ ادھورے پڑے اور ہم اور چیزوں سے دل بہلا رہے ہیں. جب تک ہم میں سنجیدگی نہیں آئے گی، سچائی نہیں آئے گی، دل کی سفیدی نہیں آئے گی، جب تک نرمی نہیں آئے گی، کوئی ضابطہ اصول ڈسپلن نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ کام آگے نہیں بڑھ سکتا. ایسے لوگ سکڑنے لگتے ہیں، پھیلتے نہیں ہیں. پھیلتے وہ ہیں جن کے اندر پھیلنے کی صلاحیت ہوتی ہے. اور اس کے لیے 7 بشارتیں. جو لوگ ان حالات میں کام کریں ان کے لیے کئی بشارتیں، کئی خوشخبریاں، لیکن وہ کوئی بھی چیز ہم کو اثر نہیں کرتی.
پھر بھی ہم حقیر دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے جو چند دنوں میں ختم ہو جانے والی ہے. حطاما مصفرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.